اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بنیادوں میں کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جب کسی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو بنیادوں میں جو اینٹیں لگ جاتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں اور نظر نہیں آتی، لیکن اسی بنیاد پر عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ کسان جب بیج ڈالتا ہے تو بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن پودے کی ساری کہانی بیج کے اندر ہوتی ہے، اور جب تناور درخت یا پوری فصل اگتی ہے تو اصل کردار اس بیج کا ہوتا ہے۔ بہت ساری بیج کی کمپنیز ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ بنیادی بیج پر کام کرتے ہیں۔ جیسے زرعی یونیورسٹی میں ہر وقت تحقیقات ہوتی ہیں اور گندم، چاول یا جتنی بھی فصلیں ہیں ان کے بنیادی بیج پر کام ہوتا ہے۔ ان میں ریسرچ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے زیادہ فصل اگائی جا سکتی ہے، کیسے اس بیج کے اندر اچھی خصوصیات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس کام میں مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی آپس میں کراس میچنگ ہوتی ہے، پھر اگلا بنیادی بیج تیار ہونے میں مدت لگتی ہے، اور جس وقت وہ بیج تیار ہوتا ہے تو اس سے نئی فصل وجود میں آتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گندم کی کوئی نئی قسم آ گئی ہے۔ پھر اس قسم کی خصوصیات آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ اس گندم کے آٹے میں چپکنے کی صلاحیت زیادہ ہے یا فلاں آٹے میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ عقیدہ بھی دراصل بیج کی طرح ہے۔ عقیدہ عمل کا بیج ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ انسانوں کے اندر یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے تو یہ یقین عقیدے سے متعلق ہے۔ عقیدے سے عمل تک کا سفر یقین کے ساتھ ممکن ہے۔ جتنا کسی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر احساس ذمہ داری کیسے آتی ہے، اور وہ کھرا انسان اور سچا انسان کیسے ہوتا ہے، کیسے کسی کے اندر حیا آتی ہے، کیسے کسی کے اندر عدل آتا ہے، کیسے کوئی وعدے کا پابند ہوتا ہے، کس طرح سے کوئی شخص امانت دار ہوتا ہے، بین الاقوامی تعلقات میں بہتری کیسے آتی ہے، کس طرح سے کوئی عبادات میں بہتر ہو جاتا ہے، کیسے کوئی انسان تعلقات میں بہتر ہو جاتے ہیں، کیسے لوگ اپنے والدین کے خدمت گزار بن جاتے ہیں، کس طرح سے حقوق و فرائض کے میدان میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کیسے کسی کی کمائی بالکل ہر طرح سے پاک ہو جاتی ہے، کیسے کوئی حلال کو استعمال کرتا ہے اور حرام سے کلی طور پر اجتناب کرتا ہے۔ زندگی کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے وہ عقیدہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عقیدہ صرف لفظی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کی سوچ، اس کی فکر اور اس کے اندر کے معاملات سے ہے۔ انسان کا قلب اس کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے، اس کی زبان کیسے ساتھ دیتی ہے، اعضاء کیسے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ بنیادی بیج عقیدہ ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اتنی ہی زیادہ انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقیدے پر کام کرنا دراصل کسی کی زندگی کے معیار پر کام کرنا ہے، یعنی یہ انسان مضبوط قسم کی تربیت بھی ہے اور بہت مضبوط قسم کا کام بھی ہے۔ دنیا میں جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں، چاہے وہ تحقیقات کریں، کسی عقیدہ ڈپارٹمنٹ میں کام کریں، چاہے عملی طور پر انسانوں کے عقائد کی بہتری کے لیے کام کریں، وہ نہایت سعادت مند لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فکر رکھنے والے لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے۔ ہمارے 6 عقائد ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کے دن پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان انسان کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے، اور ایمان کوئی لفظی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس پر اعتماد ہے، اور یقین روشنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیا جلا دیں، تو اگر آپ کا اپنا دل روشن نہیں ہوگا تو کسی دوسرے تک کیسے روشنی پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا رنگ دراصل ایمان ہے۔ سورہ بقرہ میں 138 آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ جب
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی ذات پر یقین ہے۔ زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ گفتگو میں، اللہ تعالیٰ کا رنگ سماعتوں میں، اللہ تعالیٰ کا رنگ بصارت میں، اللہ تعالیٰ کا رنگ انسان کے سارے اعمال پر، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کچھ بھی غفلت سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا۔ اگر ہم سادگی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایمان نظر نہیں آتا، آپ کے رویے سے اس کا پتہ نہیں چلتا، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی یقین نہیں ہے۔ ایمان کا معاملہ محض لفظوں کا معاملہ نہیں ہے، ایمان کا معاملہ عمل کا معاملہ ہے۔ لفظ تو صرف اس کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ انسان کیسی چیز ہے جو سدا ہی اپنی بڑائی میں گم رہتا ہے، اپنی ذات، اپنے تعلقات، اپنی معاملات ہی اس کی گفتگو میں جھلکتے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی روزانہ کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں کے بارے میں بات کرے گی، بیوی شوہر کے بارے میں بات کرے گی، اور دوستوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک نئی ماں کو دیکھیں، ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے اور وہ محبت باز نظروں سے اس کو دیکھتی ہے، بچے کے سارے معاملات اس کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں، اور وہ جب بات کرتی ہے تو اس کی گفتگو میں اس کا بچہ ضرور ہوتا ہے جس سے اسے بہت دلچسپی ہے۔ شاید دوسروں کو نہ ہو، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا سوچے گا۔ اسے تو بس یہ پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ تعلق کے لیے زبان سے اظہار نہیں کرنا پڑتا، اگرچہ اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کوئی کمزور چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا تعلق ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اوقات بدل جاتے ہیں، اس کے تعلقات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، اور اس کی پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایمان پر ہم نے جو بات چیت کی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ رنگ یقین کا ہے، جس میں زندگی کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی میں اپنی ذات کو گم کر دے، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ڈوبی ہوئی نظر آئے، اس کی گفتگو، اس کے انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اور ہر چیز ہی ربانی ہو جائے۔ انسان کے پاس احساس کی دولت ہوتی ہے، اور احساس کا معاملہ اتنا زیادہ نازک ہے کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت حساس ہیں، یعنی جلدی محسوس کر لیتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہو، اپنی ذات کی بڑائی نہیں بلکہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا ہو۔ پھر اسے اپنی ذات پر چاہے 100 حرف آ جائیں، لیکن وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس میں رہنا ہے۔ جو اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات کا دفاع کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات پر آنے والی ہر بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ اگر وہ یہ کڑوا گھونٹ پی لے تو صبر ہے، اگر نظر انداز کر دے تو عفو و درگزر ہے، لیکن احساس بچا کر رکھنا ہے اور اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں نہیں رہنا، کیونکہ پھر تو کرچی کرچی ہوتے رہیں گے۔ اپنی ذات کی بڑائی کا احساس کی وجہ سے کہیں تکبر آئے گا، اور جس صورتحال میں بھی ہوں گے اس کی وجہ سے دکھ آئے گا۔ کسی کی بات پر اپنا غم محسوس کریں گے اور افسردہ ہو جائیں گے، کوئی تعریف کرے گا تو بھول جائیں گے اور فخر کریں گے۔ کبھی آپ اپنی ذات کے حوالے سے مستقبل کا کوئی خوف محسوس کریں گے یا لوگوں سے خوف زدہ ہو جائیں گے، تو آپ خوف کی حالت میں زندگی بسر کریں گے۔
جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اور جو اپنی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ اپنی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں۔ اسی طرح سے انسان کے جذبات ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنی ذات جذباتی تنظیم کرنی پڑتی ہے، اور پیچھے قوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین کی قوت۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے جذبات بھی اس یقین میں ڈھل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ پر یقین سے خالی ہوں تو کبھی آپ پر غصہ حاوی ہوتا ہے، کبھی خوف حاوی ہوتا ہے، اور کبھی کچھ اور حاوی آ جاتا ہے۔ آپ کب جذباتی ہوتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں؟ ریئیکشنز تو ہر انسان کو لگے رہتے ہیں۔ انسان کے جذبات متاثر ہوتے رہتے ہیں اور کبھی بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان جذباتی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور کوئی جذباتی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ آپ خود کو کمزور تو محسوس کرتے ہیں، لیکن کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے جذبات کا جو مرکز ہے اس کے ساتھ تعلق میں کمی ہے۔ ابھی تک آپ کی جذبات کا مرکز ایسا ہے جس میں کبھی کوئی چیز ابھر آتی ہے اور کبھی کوئی ابھر آتی ہے، جبکہ مرکزی چیز تو ایک ہوتی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، جس کی وجہ سے آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں ڈھل جائیں گے اور آپ کی جذباتی تنظیم ہو جائے گی۔ آپ رجعت پسند نہیں ہوں گے، آپ کا خوف کنٹرول ہو سکتا ہے، اور پیچھے سے کون سی چیز کنٹرول کرے گی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شکریہ۔